بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے جنگل میں 25 سال۔ خبر دی ہم کو ابو محمد رجب بن ابی منصور داری نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ ابو بکر محمد بن عمر نخال مکری نے کہا، میں نے شیخ برگزیدہ ابو السعود احمد بن ابی بکر حریمی سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک تنہا پھرتا رہا۔ نہ میں مخلوق کو پہچانتا تھا اور نہ وہ مجھے پہچانتے تھے۔ میرے پاس رجل الغیب اور جن آیا کرتے تھے۔ میں ان کو اللہ عز و جل کا طریقہ پڑھایا کرتا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے میرے عراق کے شروع داخل ہونے میں میری ملاقات کی تھی۔ پہلے اس سے میں ان کو پہچانتا نہ تھا۔ مجھ سے اس نے شرط کی تھی کہ میں اس کی مخالفت نہ کروں گا۔ مجھ سے اس نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ رہیں۔ میں اس مقام میں جہاں اس نے بٹھایا تھا 3 سال تک بیٹھا رہا۔ وہ ہر سال میرے پاس آتے اور کہتے کہ یہیں بیٹھے رہو، یہاں تک کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آؤں۔ دنیا اور اس کی خوبصورتیاں میرے پاس عجیب شکلوں میں آتی تھیں، لیکن مجھ کو میرا پروردگار اس کی طرف توجہ کرنے سے بچاتا۔ شیطان لوگ میرے پاس مختلف ڈراؤنی شکلوں میں آتے تھے اور مجھ سے لڑتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ مجھے ان پر قوت دیتا تھا۔ میرا نفس میرے سامنے ایک صورت میں ظاہر ہوتا تھا، کبھی میرے سامنے عاجزی کرتا کہ جو آپ رضی اللہ عنہ کی مرضی ہو وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا تو خدا تعالیٰ مجھے اس پر فتح دیتا۔ اللہ اکبر۔ خبر دی ہم کو شریف ابو عبداللہ محمد بن خضر بن عبداللہ حسینی موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خبر دی ہم کو میرے باپ نے کہا کہ میں نے سیدی محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی 13 سال تک خدمت کی ہے۔ میں نے اس مدت میں نہ آپ رضی اللہ عنہ کو ناک صاف کرتے دیکھا، نہ تھوکتے، نہ آپ رضی اللہ عنہ پر کبھی مکھی بیٹھی، اور نہ کبھی کسی بڑے امیر کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اور نہ کسی بادشاہ کے دروازے پر گئے، نہ اس کے فرش پر بیٹھے، نہ اس کا کبھی کھانا کھایا۔ مگر ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ بادشاہوں اور ان جیسوں کے فرش پر بیٹھنے کو ان عذابوں میں سے سمجھتے تھے کہ جو جلد آنے والے ہوں، بلکہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خلیفہ یا وزیر اور کوئی بڑا آدمی آتا اور آپ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو اٹھ جاتے اور اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔ پھر جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے تاکہ ان کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ ان سے سخت کلامی سے پیش آتے اور ان کو بہت سی نصیحتیں کرتے۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری سے بیٹھتے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے نام کچھ لکھتے تو یہ لکھتے، تم کو عبد القادر یہ لکھتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے، ان کا حکم تم میں جاری ہے، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، تمہارے لیے وہ پیشوا ہے اور تم پر وہ حجت ہے۔ جب خلیفہ آپ رضی اللہ عنہ کی تحریر پر مطلع ہوتا تو اس کو چومتا اور کہتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ خبر دی ہم کو شیخ انعام عالم نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ الشیوخ شمس الدین ابو عبداللہ محمد مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ شریف ابو القاسم ہیبت اللہ بن منصوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے سنا شیخ پیشوا ابو عبداللہ محمد بن قیدوانی سے
وہ کہتے تھے کہ میں شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ایک سائل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر کس پر مبنی ہے؟ فرمایا صدق پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ جب میں مکتب میں تھا۔ پھر شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے شہر میں بچہ تھا، ایک دن عرفہ کے جنگل میں نکل کر گیا اور کھیت کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے اور نہ اس کا تم کو حکم ہوا ہے۔ تب میں ڈر کر اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میں اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھ کو اللہ کے لیے بخش دو اور حکم دو کہ میں بغداد جاؤں، وہاں علم حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ اس نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے اپنا حال سنایا۔ وہ یہ سن کر رو پڑیں اور میرے پاس 80 دینار لائیں جو میرے والد چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ والدہ نے 40 دینار تو میرے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار میری گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے اور مجھ کو جانے کی اجازت دے دی۔ مجھ سے اس بات کا عہد لیا کہ ہر حال میں سچ بولوں، اور رخصت کرنے کے لیے باہر تک نکلیں اور کہنے لگیں، اے فرزند، اب تم جاؤ اور اللہ عز و جل کے لیے تم سے علیحدہ ہوتی ہوں، اب یہ چہرہ قیامت تک نہ دیکھوں گی۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. اللہ اکبر۔ تب میں چھوٹے سے قافلہ کے ساتھ جو کہ بغداد کو جانے والا تھا روانہ ہوا۔ جب ہم ہمدان سے نکلے اور زمین ترتنگ میں پہنچے تو جنگل میں ہم سے ہم پر 60 سوار یعنی ڈاکو نکل پڑے۔ انہوں نے قافلہ کو پکڑ لیا، لیکن مجھ سے کسی نے تعارض نہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، اے فقیر، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے ہنسی کرتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے پہلے کی طرح پوچھا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور جو مجھ سے سنا تھا وہ اس کو جا کر کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ مجھ کو اس کے پاس لے گئے، دیکھا کہ وہ لوگ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے قافلے کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ تب اس نے میری گدڑی کو پھاڑنے کا حکم دیا تو اس میں 40 دینار پائے۔ پھر اس نے کہا تم کو اقرار کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ سچ بولنا، اس لیے میں اس کی خیانت نہیں کرتا۔ اس وقت وہ سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کے عہد کی خیانت نہیں کرتے اور مجھ کو اتنے سال ہوئے کہ رب کی خیانت کرتا ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تم ہمارے لوٹ مار کے سردار تھے، اب تم توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا سارا مال جو لیا تھا ان کو واپس کر دیا اور سب سے پہلے میرے ہاتھ پر طائب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کجائی شام محیو دین کجائی، چرادر مردم چشمم نیائی، تو مخمور شراب کبریائی،
تو منظور جناب مصطفیٰ